صحابہ دی آوے تے سنی ادب کردہ نظر آئے گا، جے گل اہل بیت مصطفیٰ دی آوے سنی ادب کردہ نظر آئے گا، جے گل آوے حسنین جیڑا نبی دے پتران تے بولے او دے پتران دی خیر ہوئے حسنین، اجے نہیں سارے بولو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کامرین سراجین منیرین، سارے بولو سنیا دے پیر حسن حسین۔ جس دور اچ میں اور تسی زندگی دے لمحات گزار رہے ہیں، ہر اعتبار نال کمزوری ہے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی معاملات بڑے خوفناک ہیں، لیکن سب تو زیادہ خوفناک بات ہے کہ یہ فتنہ زدہ زمانہ ہے، فتنہ دا دیس ہے۔ جان بچانا آسان ہے مگر ایمان بچانا اس دور شاید بہت مشکل ہو چکیا۔ دن بدن الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا دے ذریعے میرے تو زیادہ سیال کوٹ دا جوان اویرنس رکھتا کہ یہ فتنے کتنی تیزی نل دین حق دے مقابلے کھڑن اور اہل ایمان اہل حق دے جذبات نو جس انداز مجروح کر رہن، اس بات دی آپ نو یقیناً آپ میرے تو زیادہ جان دیو، لیکن ایک بات ہے جی دنال تو انو میرے نال اتفاق کرنا پوسی، جتنے بھی فتنے ٹارگٹ ایک ہے، جتنے بھی فتنے ہدف ایک ہے، جتنے بھی فتنے فرقہ واریت نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، پیغام سچا ملے گا، جتنے بھی فتنے منزل ایک ہے۔ کوئی بھی فتنہ سیال کوٹ دے جوان نو عمل تو نہیں روکے گا، نماز عمل ہے کوئی نہیں روکے گا، بھئی ایک کوئی دی کم کر دیو اللہ برکت دے، حج زکات صدقہ و خیرات عمل ہے کوئی نہیں روکے گا، 10 نہیں 10,000 روپیہ دیو یا 10 دیگن لاؤ یا جناب کو صدقہ و خیرات کرو کوئی نہیں روکے گا۔ فتنہ رافضیت دی شکل چوئے، فتنہ تفصیلیت دی شکل چوئے، فتنہ خارجیت ناسبیت دی شکل چوئے، یا فتنہ مرزا چیلمی دی شکل چوئے، یا فتنہ جتنے بھی فتن ہدف ایک، ٹارگٹ ایک، منزل ایک، ہر فتنہ اٹھتے جوان نو عمل تو نہیں روکے گا، لیکن ہر فتنہ سانو ادب تو روکے گا، کوئی صحابہ دے ادب تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی اہل بیت دے ادب تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی امہات المومنین دے ادب تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی ازواج جناب بنات مصطفیٰ دے ادب تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی صدیق اکبر دی افضلیت تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی شیخین دی عظمت تو روکے گا، اے بھی فتنہ کوئی داتا علی تے مہر علی تے غوث جلی دی ادب و محبت تو روکے گا، اے بھی فتنہ پر مظفر پور آلے ہو میں تو نے چیک کرا جڑا سارے دا ادب کرے انہوں سنی آندے نے۔ میں کتنی سادہ تو اڑنال گل کر رہے ہیں، ہر فتنہ ادب تو روکے گا، عمل تو کوئی نہیں روکتا۔ ہن عمل اور ادب دو چیزاں نے ذہن وچ رکھنا، تقریر میری وجانی نہیں، بچوں ایک ہے ادب اور ایک ہے عمل۔ کئی بندے عمل نو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، بھئی ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے، پر انہاں دے نزدیک ادب دی کوئی وقت نہیں۔ پیرے پیراں چلو بھائی تسی سارے یارویں کدے کدے پکاؤندے کھاندے ہو، پیرے پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی جھنی بچہ رب کے بولے گا شیخ عبد القادر جیلانی، بہت توجہ نہ۔ حضرت غوث پاک دی ایک گل میں پڑھی باہوا ہاتھ ٹھر گیا ساڑھا تھا، غوث پاک فرمایا عمل کے بغیر علم نفع نہیں دیتا۔ دوبارہ تیسری باری میں یہی کہہ رہا ہوں، او گل ساڑھی نہیں گل وڈیاں دیئے، عمل کے بغیر بہت مہربانی ایک بندے کوشش کیتی ہے سارے کر لو، عمل کے بغیر
علم نفع نہیں دیتا. ہن بھی سنی بولیا جے ادب کے بغیر عمل نفع نہیں دیتا. حضرت امام غزالی کتنا بڑا صوفی ہے. آپ نے ادب نے موضوع تو جدو گل کی تھی نا، فرمایا ادب کرنے والا بندہ کدے کافر ہو کے نہیں مرے گا. میں ان تو کہنا نہیں اگلے جملے تے بولو پر ہاتھ ٹھر جائے گا. ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. سنو اگلا امام غزالی پاک فرمایا بے ادبی کرنے والا مومن ہو کے نہیں مر سکتا. یہ ایمان کی روح ہے جو آج فتنے چھیننا چاہتے ہیں، آج ہمارے بچوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. عبادت کی وہ لذت ختم ہو گئی، ذوق ختم ہو گئے. کیوں بھائی؟ ادب چھینا جا رہا ہے. 10 نہیں 20 نفل پڑھے اجے اللہ سانو ادب والے ویڑے چ پیدا کیتا ہے. ادب کتنی ڈاڈی شے ہے. مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، الشاہ امام محمد رضا. کیا گل کیتی باؤا اے دیتے بھی انجی بولیا جے. کیا امام اعلیٰ حضرت فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات سے نش رکھنا ادب اور عمل ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. فرمایا روح گئی تو جسم گیا، ادب گیا تو ایمان گیا. ادب کتنی ڈاٹیش ہے. حضرت معی الدین ابن عربی انہاں تا بہوا مڑ اگلی گل کی تھی نا. کیا ہے ادب؟ انہیں دے دب کے بولنا. فرمایا جس نے جو کچھ پایا ادب سے پایا. میں دوبارہ ایک کری کہہ دینا تسی دوبارہ سوچ لو. جس نے جو کچھ پایا ادب سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا بے ادبی سے کھویا. آج یہ سارے فتنے ادب کے ڈاکو ہیں. شوق اچ بہنا چرس دی بو منہ چ اوندی ہے تے اعتراض صدیق اکبر پہ، جہالت پورے وجود پہ جناب نظر آ رہی ہے، اور اعتراض غوث پاک پہ. بے حیائی مزاج کا حصہ ہے، الزام عثمان غنی پہ. بس ادب نکل گیا. کیا ہے ادب اور عمل؟ 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2. دوبارہ میرے نال بولو بھائی اس پارہ کیڑا؟ اب ہوا بولنا پوسی نا. یہ تو کوئی گل نہیں بھی میں تقریر کرنا تو چپ کر جاؤ. میں انج دی تقریر بھی کر لینا جی بندے ساری رات بول دے ہی رہے تے ذرا کہ میرے مزاج نہ ڈلو نا. 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر سن لو، گھر جا کے آپ نے پڑھنا ہے بچوں کو بٹھا کے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، یہ میرا رب کا قرآن ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز بلند ہو گئی، ایک ہے بات کرنا، ایک ہے آواز کا بلند ہونا، ایک ہے بے ادبی کرنا. نہیں، فرمایا اگر آواز بلند ہو گئی، سجدہ کی آواز تو اگر تہاڈی آواز بلند ہو گئی، سب سے بڑی سزا ام تحبط اعمالکم. میرے ال تکنا سارے نے ہر شے برباد. فانتم لا تشعرون، اس سے بڑی سزا ہے. فرمایا لٹیا بھی جائے گا تو پتہ بھی نہیں لگنا. دوبارہ پنجابی نہیں سمجھتے تسی سارے؟ لٹیا بھی جائے گا تے. اچھا جس نقصان کا بندے کو پتہ چل جائے نا وہ اسے بندہ کنٹرول کرتا ہے. او بھائی ہوں ساری دکان تے گھاٹا پایا گیا تو ہوں کل نے دکان نہیں کھولنی. شعور ہوگا تو بچے گا نا. جب شعور ہی نہ ہوا
اللہ فرماتا میں بے ادب کو توبہ کا شعور ہی نہیں دیتا. اگر رسول اللہ کے سامنے آواز اونچا ہو گئی انتبت اعمالکم، نماز برباد، روزہ برباد، کعبۃ اللہ کا طواف برباد، حج برباد، ہر شے برباد ہو جائے گی. فانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں لگنا. کیوں؟ اب بھی اگر مظفر پور دا جوان بیٹھا ہے تو میں نے نظر آوے میرے رب نے قرآن مقدس کے اندر مقام ادب دو اس انداز ڈسکر کیتا. فرمایا تاکہ رسول اللہ دی امت تو پتہ لگ جائے. چیتے رکھنا عمل دا قبول کراں گا، جدے ایتھے سجنا دا ادب ہوئے گا. ادب کے بغیر عمل قبول ہو سکتا؟ میں اچھی سننا ہے، ادب کے بغیر عمل قبول ہو سکتا؟ برباد. اور یہ کس حد تک کی بات ہوتی ہے؟ صوت النبی، حضور کے سامنے صرف آواز اونچا ہو گئی تو جو صدیق اکبر کو گالیاں نکالے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے. جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے وہ کتنا بڑا دشمن. جو صحابہ ازواج رسول امہات المومنین کا دشمن ہو جائے. قرآن میرے سر تے رکھو، جے کو پڑھا لکھا بندہ بیٹھا تو میں آپ دی گل دا مکمل ذمہ دار ہاں. صحابہ دا ادب رسول اللہ دا ادب ہے، کیونکہ مقام صحابیت رسول اللہ کے سبب ہے. اہل بیت کا ادب رسول اللہ کا ادب ہے، کیونکہ اہل بیت کو ہر مقام عزت شان رسول اللہ دی وجہ تو ملی ہے. مننا پوسی بھائی جان، جو حضور کے سامنے ایک ہے بے ادبی کرنا، ایک ہے گستاخی کرنا، اس یہ تو اگلی گل ہے نا. میں پیچھے کھڑا، صرف حضور کے سامنے آواز بلند ہوئی ہر شے برباد ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا. کیا فرمایا؟ رب اس عمل نو قبول کرے گا جس عمل دے وچ مصطفیٰ دا ادب پیدا ہو جائے گا. اب یہ آیت نازل ہوئی، سپارہ کیڑا؟ میں اچھی سننا. سورت کیڑی تے آیت نمبر پاسا ٹل ہے. سپارہ کیڑا؟ 26. ٹھیک ہے. تے سورت کیڑی تے آیت کیڑی؟ گھر جا کے پڑھنا ہے. تفصیل نہیں سنا رہا، تفصیل نہیں سنا رہا. حضور کے ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور کے ایک صحابی ہیں جنہ دی آواز قدرتاً بلند ہے. کئیاں بندیاں دی آواز ہوندی ہے نا، نال دیاں دے مٹھا بول واندا کنا کو مٹھا بولا. بھئی کئی بندے انج دے ہوندے نے جن کی آواز قدرتاً بلند. یہ حضور کے صحابی ہیں، نام ثابت بن قیس ہے. آواز بلند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا روئے کہ اپنے سر کی پگ اتار کے اپنے آپ کو اسی جگہ پہ باندھا جہاں اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے، صرف اس خوف سے کہ میری آواز اونچی ہے، یہ میرے لیے آیت آ گئی ہے. اتنا روئے 3 دن تک کھانا نہیں کھادا. اتنا روئے بیٹی باپ کو دیکھ کے رونے لگ پڑی، پتر باپ کو دیکھ کے رونے لگ پڑا. اس ڈر سے روئے کہ میری تو آواز اونچی ہے تو میں حضور دے سامنے جا ہی نہیں سکتا، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ پہلا تعارف ہے. اگر جاگتے ہیں تو میں تم دساں ثابت بن قیس کون ہے؟ خطیب بارگاہ مصطفیٰ، جسے حضور کہتے تھے صحابات کھڑا ہو خطاب سنا. حضرت صاحب کہتے ہیں عرب میں اتنا حاضر دماغ بندہ میں نے نہیں دیکھا جتنا ثابت بن قیس ہے. فیصلہ بڑا اچھا کرتے ہیں، امانت دار ہیں. اس تو بھی اگلی گل تے صرف مظفر پور دا سنی بولے گا. جس وقت حضور مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، سب تو پہلے جنہیں حضور دا استقبال کیتا اس امام دا نام بھی ثابت بن قیس ہے. جی شاباش، بالکل موقع آ رہا ہے جناب. گھر گئے ثابت، اوے کیا ہے ادب. جی شاباش، بالکل موقع آ رہا ہے جناب. گھر گئے ثابت، اوے کیا ہے ادب. اتنا روئے، بیٹی بھی باپ کو دیکھ کے روتی ہے. 2 دن گزرے نا تو حضور نے اپنے صحابہ نے پوچھا بھی مولوی اور ہی نہیں آئے. تو انہوں میں خدا کرے کیڑی گل ہے تسی سمجھو، میرے توجہ رکھسو بھئی مولوی اور ہی نہیں آئے. حضرت سعد نے عرض کی تھی حضور ثابت میرا پڑوسی ہے، اگر تسی اجازت دیو تو پھر میں پتہ نہ کراں.
ثابت کیوں نہیں آئے؟ ساتھ گئے تھے، ثابت دا دروازہ کھڑکایا. کیا ہے ادب؟ دروازہ کھڑکایا، روتا ہوا پتر باہر آ کے آندا ہے چاچا ساتھ ابا جی 3 دن تو روندے پہنے، کھانا بھی نہیں کھادا. جناب سعد نے پر فرمایا ذرا لے چلنا مینوں. جدو جناب سعد آندے نے میں نے ثابت بن قیس کی کیفیت دیکھی، بن ویکھیا بن پوچھیا ہی میں بھی رون لگ پیا. او تیرے چہرے پہ گرد ہے اوئے، او کس جگہ پہ اپنے آپ کو بٹھایا ہے اوئے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اوئے، کیا ہو گیا؟ روتی آنکھوں سے حضرت جناب ثابت بن قیس کیا میں کیویں جاواں؟ قرآن آندا ہے جس کی آواز اونچا ہو گئی تو میری تو آواز قدرتاً بلند ہے، لہذا میں کیویں جاواں حضور دی ویڑے چ حضور دی بارگاہ چ. تے قرآن آندا ہے جڑا حضور سامنے اچھی بولے وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. ہن بھی جاگ دے بندے نال میں گل کرنا، خطیباں تے میری نظر ربوں ڈاڈی بنائی ہے، میں بندے چہرے تو پہچان جانا. سکتا جناب ثابت بن قیس نے رو کے آکھیا قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جڑا حضور سامنے اچھی بولے ہر شے برباد ہو جائے گی. آپ حضرت جناب میں کہ میں جاواں، میری تو آواز بلند ہے. جناب سعد نے ثابت پاک دا دایاں بازو پکڑ کے فرمایا ثابت کھڑا ہو، سارا زمانہ مصطفیٰ نو یاد کر دے، مدینے والا تینوں یاد کر دے. آوازاں کھولو، آوازاں اونچی. یا اللہ جڑا اونچی بولے ادھر رزق وچ برکت، صحت وچ برکت، مال وچ برکت. سنی جاگ کے بولے سبحان اللہ. میرے ال تک نہ ادب کیا ہے؟ چلو حضور بلا رہے ہیں، اب حضور کا حکم تھا، جانا تو تھا. پہلے منہ میں پتھر رکھے، پھر آواز میں بولا تو اونچی نہ ہو جائے. آگے ساتھ پیچھے ثابت. چلتے چلتے جب حضور کی بارگاہ گئے نا، اے سنیو یہ ہے سنیت، یہ ہے سنیت، پہچانو یہ ہے سنیت. جب حضور کی بارگاہ گئے نا تو سرکار دوروں تک کے فرمایا مولوی صاحب آئے کیوں نہیں تسی؟ میں تقریر کر رہا ہوں، میرے ال میں حدیث بیان کر رہا ہوں. وہ جو نیڑے آیا پہ بٹھا لے ساں تو میری ایک کری سنو بھئی. یہ جانے کائنات آقا نعمت تار ختم نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت حضور حکم. فرمایا 3 دن تو آیا کیوں نہیں؟ ہن حالت ذرا تسی مینوں سمجھو، ویکھو گے تے سمجھ آئے گی. جھکی نظریں، لبیک، آئیں جی آئیں لبیک. تشریف رکھیں. جزاک اللہ. تاردار ختم نبوت، تاردار ختم نبوت، جانے کائنات. بھوا زندہ باد ہاتھ ٹھار دیتا ہی. جانے کائنات، تاردار ختم نبوت، نبی رحمت، والی کائنات صلی اللہ علیہ نبینا والی وسلم نے فرمایا ثابت آیا کیوں نہیں؟ اور میرے البل جھکی ہوئی نظریں. 2 بندے میں لب جاننا جنہ دی پوری توجہ میں تقریر کر جاؤں گا. جھکی ہوئی نظریں، کپ کپاتا وجود، بندے ہوئے ہاتھ. ادب کیا ہے؟ دوبارہ کپ کپاتا وجود، جھکی ہوئی نظریں، بندے ہوئے ہاتھ. ادب کیا ہے؟ آپ پاسے حل چلو میں دیکھ لینا جناب. جھکی ہوئی نظریں، بندے ہوئے ہاتھ، کپ کپاتا وجود. سرکار نے فرمایا ثابت کی ہویا ہی؟ ثابت خاموش ہیں. سعد کیا حضور اس لیے نہیں آیا. قرآن جو کہتا ہے جس کی آواز حضور کے سامنے اونچا ہو گئی اس کی تو عرش ہے برباد. تو ثابت کی آواز تو قدرتاً بلند ہے، اس لیے روتا ہے. میرے نبی نے جڑا پنجابی سمجھانا آستے لفظ بدل سکتے ہیں، مفہوم نہیں بدلے گا. جانے کائنات اپنے سجنل تک کے فرمایا تاں پہ رونا ہے. اوڑے دی لذت دو جدو کو پوچھنے والا ہوئے دسن دا سواد آ جاتا ہے. اچھا بھائی سجنا آ تیری آنکھاں جڑے ہن جائے ساڈے ادب دی وجہ تو آئے نے تے تیرے چہرے تے گرد ہے ساڈے ادب دی وجہ تو ہے. 3 دن روٹی نہیں کھاڈی ہے ساڈے ادب دی وجہ تو ہے. جا وَامْتَعِشَ سَعِيدًا وَتَمُوتَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فرمایا تو کیتا ہے ادب، تیری زندگی ایش دی گزرے گی، تنو موت شہادت دی آئے گی. ثابت ہے تو ادب کیتا ہے، جا قیامت والے دن جنت ہی داخل کیتا جائے گا.
نا 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 اجے میں دوبارہ حدیث سنانا یا اللہ جڑا حدیث تے اچھی بولے خیر ہوئے ادب والے دا مقام کیے فرمایا وامتا عیشہ سعیدہ وتموتا شہیدہ وتدخل الجنتا چاہ تیری زندگی ایسل گزرے گی تو نماز شہادت دی آئے گی تو جنت ہی داخل کیتا جائے گا کیا جڑا پاکاں دا ادب کرے ایتھے بھی موجاں اگے بھی موجاں